گزشتہ جو اسباق ہوئے اس کا ایک مرتبہ ہم پھر سے اعادہ کر لیں اور اس کو دوہرا لیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا لفظ ہے الف، دوسرا با، تا، سا، جی، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ کل پڑھے تھے۔ اب اس کے بعد ہے غین کے بعد میں فا۔ فا نیچے کے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں، جو اوپر کے دونوں دانت ہیں وہاں پر لگانے سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا، فا، اف، 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 فا، فی، فو، فا، فی، فو۔ تو نیچے کے ہونٹ کا جو کچا حصہ ہے اس کو اوپر کے دانتوں کے کنارے میں لگانے سے فا ادا ہوتا ہے۔ اب اف بول کے دیکھیں، اف یا افو بول کے دیکھیں، جہاں پر زبان لگ رہی ہے وہیں سے فا نکلتا ہے، اف، فا۔ اس کے بعد ہے حرف قاف۔ قاف دیکھیں، قاف بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ قاف کو باریک نہیں پڑھیں گے، قاف نہیں پڑھیں گے۔ قاف اگر پڑھیں گے تو وہ خا کے جیسا ہو جاتا، اور اس کو خاف بھی نہیں پڑھیں گے۔ خاف پڑھے تو خا کی آواز آ گئی، تو قاف، قاف، اق، اق، اق۔ تو زبان کی جڑ جو ہوتی ہے اس کی جو ابتدائی زبان کی جڑ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر جو تعلق ہوتا ہے وہاں پر لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو اوپر لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اق، 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 قاف، قاف۔ ٹھیک ہے، اس کو خاف نہیں پڑھنا، خاف میں قاف میں بہت بڑا فرق ہے، بہت مشق کرنے سے آتا ہے یہ۔ قاف، اق، اق، اق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والا حرف ہے کاف۔ کاف ابھی آپ نے قاف ادا کیا نا، تو اس سے ذرا آگے ہٹ کر زبان کو اوپر لگائیں گے۔ زبان کی جڑ سے آپ نے قاف نکالا تھا، تو زبان کی جڑ جو ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے ہٹ کے، تھوڑا قاف کے مخرج سے تھوڑا آگے کی طرف ہٹ کے اگر ہم نکالیں گے تو وہاں سے کاف نکلتا ہے۔ کا، کی، کو، اک، اک، اک۔
تو دیکھیں قاف خا کاف یہ تقریباً قریب مخرج ہے. لوگ اس میں اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں. قاف کی جگہ خا پڑھ لیتے ہیں, خا کی جگہ قاف پڑھ لیتے ہیں, قاف کی جگہ کاف پڑھ لیتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے, دونوں کو اچھی طریقے سے سمجھیے. دیکھیے دونوں میں فرق بھی یہاں پر کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. قاف اس سے تھوڑا سا آگے ہٹ کے ہی کاف نکلتا ہے. اگر قاف کو تھوڑا پتلا کر کے کیف پڑھ لیے تو کاف ہو گیا, لفظ ہی بدل گیا, لفظ بدل گیا تو معنی بدل گیا, معنی بدل گیا تو نماز نہیں ہوتی. تو قاف الگ ہے, کاف الگ ہے, خا الگ ہے. دونوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا مخرج ہے, اس کو اسی مخرج سے نکالنا چاہیے. کاف کی ایک بار اور مشق کریں. کا کی کو اک اک اک. اللہ اکبر اکبر بولیں, اخبر اکبر نہیں, اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے لام, لام یہ آسان ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. لام ال لا لی لو. زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے, جو سامنے کے جو اوپر نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں اس کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. لام لام لام. دانتوں کے کناروں میں نہیں, دانتوں کے پیچھے جو مسوڑا ہوتا ہے اس مسوڑے کے پاس زبان لگانے سے ادا ہوتا ہے زبان. لام. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نون. نون زبان کے کنارے کو, اچھا میم ہے. میم جو ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے, دونوں ہونٹوں کی خشکی سے, یعنی دونوں ہونٹوں کا جو سوکھا حصہ ہے وہاں سے میم ادا ہوتا ہے. میم میم. ام امی بولے, امی تو امی. تو امی ہم جب بولتے ہیں تو ہونٹوں کے جو سوکھا حصہ ہے وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ ہونٹ پورا ہی بند کر دینے کی ضرورت نہیں, اندر لینے کی. نارمل بھی اگر ہم بولیں گے تو وہ وہی سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے, جبکہ با جو ادا ہوتا ہے اب 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 با کچے حصے سے ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے, اور میم سوکھے حصے سے, ہونٹوں کے سوکھے. محمد محمد. امی. ٹھیک ہے. ماں می مو. ام الحمد. حمد میں بسم اللہ میں میم ہے, بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین, عالمین یہ میم ہے. ٹھیک ہے. یہ میم کا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے, آسان ہے یہ بھی. اس کے بعد ہے نون. نون زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. نون یہ زبان اوپر لگتی, اور یہ جو سائڈ کی جو زبان ہے نون نون یہ پورے نوکیلے دانتوں کو ایسا یہاں پر لگتی. نون ان ان. تو زبان تو یہاں اوپر لگتی, جو گرین دانت جو بتا رہے ہیں یہاں پر, تو یہاں پر زبان تو یہاں پر لگتی, لیکن زبان کا تھوڑا سا پچھلا حصہ جو ہے وہ سائڈوں میں لگتا, جو بلو کلر میں بتایا جا رہا. نون ان نا نی نو نا نی نو ان. اس کی بھی مشق کریں. اس کے بعد والا حرف ہے واو. واو واو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. واو
منہ کے خالی حصے سے، یعنی منہ ہونٹوں کے جو کنارے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، یعنی ہونٹ گول ہوتے، گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. او باؤ، ہم کسی کو بلاتے ہیں آؤ جاؤ تو یہی واؤ ہے وہ، تو اس میں تھوڑا سا مجہول ادا ہو رہا، لیکن ہے تو وہی، ہونٹ گول ہوتے واؤ ادا کرتے. ٹھیک ہے، واؤ، ہونٹ کھل کے پھر گول ہوتے ہیں، واؤ واؤ وا وی وہ، بیچ کا حصہ کھلا رہنا چاہیے، مل نہیں جانا چاہیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ میں دیکھیے عین کے بعد واؤ ہے، تو جب واؤ ہم پڑھ رہے ہیں تو واؤ پڑھتے وقت میں ہونٹ گول ہو جاتے، اعوذ. ٹھیک ہے، یہ واؤ ہو گیا. اس کے بعد والا حرف ہے ہا، ہا، ہا. یہ ہا کو بڑی ہا جیسا نہیں نکالنا ہے، بڑی ہا تو حلق میں بیچ حلق سے نکلتی ہے، لیکن یہ جو ہا ہے یہ اصل میں نکلتی ہے سینے کے پاس سے، لیکن ہم کو ایزیلی نکالنا ہے. اس کو اگر سینے سے نکالنے کی کوشش آپ کریں گے تو وہ بجائے سینے سے نکلنے کے حلق سے نکلنا شروع ہو جائے گی. آپ کو جیسے بھاگ لیتے آئے تو آواز کہاں سے نکلتی ہے، بھاگتے آئے تو آواز کہاں سے نکلتی ہے، ہانپنے کی آواز جو آتی ہے، تو وہ آواز کہاں سے نکلتی ہے، سینے کے پاس سے نکلتی ہے. تو حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے وہ ادا ہوتا ہے، ہا 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 ہی ہو، ہا ہی ہو. حمزہ اور ہا دونوں بھی جو ہے، اس کے بعد ہا کے بعد جو ہے حمزہ ہے، اس کے بھی حمزہ ہا، یہ دونوں بھی جو ہے سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، اس طرف سے حلق سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو ہا ہی ہو، ا ای او، ا ای او، ہا ہی ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدنا، پڑھتے ہیں اہدنا. یہاں پر اگر کوئی پڑھے اہدنا غلط ہو گیا، کیونکہ یہ بڑی ہا ہو گئی جو بیچ حلق سے ادا ہوتی ہے. ہم کو بڑی ہا سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ چھوٹی ہا سے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے، یہ ہا ہو گیا اور حمزہ کی دونوں کی مشق. اب ایک آخری حرف بچا ہمارا یا. یا کے بعد ایک اور ایک یا لکھی ہوئی رہتی ہے، عام طور پہ انہوں نے کہتے ہیں بھائی چھوٹی یا بڑی یا بولتے ہیں اس کو، لیکن دو بھی یا ہی ہوتی ہے. تو یا بھی کہاں سے ادا ہوتی ہے، جہاں سے جیم اور شین ادا ہوتا ہے. جیم شین کہاں سے ادا ہوتا ہے، بیچ زبان اوپر کے تالو سے جیم شین ادا ہوتا ہے. تو یا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، بیچ زبان کو اوپر لگانے سے یا ادا ہوتا ہے. یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، ایاک. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے مشق کیجیے، اور ہم یہ پورے جو مخارج ہیں کل انشاءاللہ سب سے ان مخارج کو سنا جائے گا. ٹھیک ہے، اور سب ان مخارج کو سنائیں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کی مشق کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی مشق کریں گے، پھر اس کے بعد اگلی تختیاں بھی سمجھیں گے. اب سیرت کی ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا، اور سیرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان واقعات کو ارہاسات کہا جاتا ہے. ان واقعات کو ارہاسات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے والے عجیب و غریب کرشمے اور عجیب و غریب معجزے جو ہوئے ہیں ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے اصحاب فیل کی ولادت کے وقت میں
حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی تو فارس کی جو ایران میں جو آگ جل رہی تھی، ہزاروں سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک سے بجھ گئی، اور 14 کنگرے جو تھے بادشاہوں کے، قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہوں کے، ان کے کنگرے تھے، یعنی کہ وہ ان کے اعزاز کے نشان تھے، وہ ایک قیمتی چیزیں تھیں ان کے محلوں کے اندر لگی ہوئی، جس سے ان کی بادشاہت کا اعلان ہوا کرتا تھا، ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت وہ 14 کے 14 کنگرے گر گئے، خود ہی وہ گر گئے۔ تو اسی وقت میں اس وقت کے جاننے والوں اور علم والوں نے سمجھ لیا تھا کہ یقیناً کوئی دنیا میں انقلاب آنے والا ہے۔ تو حضور کی ولادت سے پہلے بھی بہت سارے معجزات ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور واپسی میں راستے میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ شریف کے قریب ہی وہاں پر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، لیکن آپ کے سر سے والد کا سایہ اڑ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یتیموں سے محبت کریں، یتیموں کے ساتھ میں رہیں، اور یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں، اس طریقے سے دونوں قریب ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یتیم کو ایک طریقے سے نسبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور آج بھی اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی نسبت نبی سے ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم کو دعا میں رونا نہیں آتا، ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمارا دل نرم نہیں ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے بولتے ہیں اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ یتیم کی کفالت کریں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس سے دل کی رقت نصیب ہوتی ہے اور دل کی نرمی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یتیم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے وقت میں بہت سارے ایک عجیب و غریب چیزیں دنیا کے اندر، یعنی ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، اور قیصر و کسریٰ کے جو کنگرے تھے وہ گر گئے، یہ سب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر رکھا، اور آپ کا نام جو ہے احمد رکھا، پھر محمد بھی رکھا نام۔ تو یہ دادا نے اور والدہ نے جو ہے نام دونوں نے رکھا، محمد اور احمد یہ نام رکھا، اور یہ ایک عجیب و غریب نام تھا۔ یعنی عجیب و غریب کا مطلب یہ کہ ایسا نام اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ عام طور پر عرب کے لوگ اپنے ہی باپ داداؤں کا نام ایسے ہی پلٹا کے اپنے ہی باپ داداؤں کا نام رکھتے تھے، اور ان کی ناموں کے اندر ایسے ہی جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا اس طریقے سے۔ تو محمد کے معنی ہوتے ہیں قابل تعریف، احمد کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو نام ہی ایسا ابتدا سے ایسا اللہ نے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالا کہ واقعی وہ قابل تعریف نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر وہاں پر پھر نام رکھا، ان کے دادا نے رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی چھوٹے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ نے گاؤں کو بھیجا، اور اس زمانے میں دستور تھا کہ خود جو ہے اپنے ہی شہر میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ گاؤں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جب گاؤں کو بھیج دیتے تھے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کی ایک تو جو عربی ان کی جو دیہاتی زبان ہوتی تھی، گاؤں کی جو زبان لینگویج ہوتی تھی وہ بہت اچھی ہوتی تھی، اور دوسرے یہ کہ گاؤں کے اندر جتنی صاف ستھری اور ایک نیچرل لائف ہوتی ہے اور ایک قدرتی لائف ہوتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ ایک
آدمی خود سے پریکٹیکل طور پہ ہر چیز کو سیکھتا ہے. آج بھی دیکھ لیں ہمارے شہروں کے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ایپل ہوتا ہے، یہ ڈاگ ہوتا ہے، یہ بکری ہوتی ہے، یہ بیل ہوتی ہے، یہ بھینس ہوتی ہے. ان کو لکھ کے بتانا پڑتا ہے، ڈیزائن کر کے بتانا پڑتا ہے. لیکن ایک گاؤں والے بچے کو آپ بتائیں تو وہ سارے گائے اور بھینس کو چراتا بھی ہوگا، بکریوں کو چراتا بھی ہوگا، اور وہ ایک پریکٹیکل لائف جی رہا ہوگا، اور وہ ہر چیز کو دنیا کو جو ہے دیکھا ہوا ہوگا. تو گاؤں کے بچے عام طور پر شہروں کے بچے سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صاف ستھری ہوا دی ہوتی ہے. تو آب و ہوا کی تازگی کے لیے گاؤں کو بھیجا کرتے تھے، شہروں کے اندر نہیں رکھتے تھے. اور ایک دور کا ماحول ہوگا تو زیادہ دوستیاں بھی نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر گاؤں کو بھیجا کرتے تھے. تو گاؤں سے خواتین آیا کرتی تھی، اور خواتین گاؤں سے آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھی، اور ان کو دودھ پلانے کا معاوضہ بھی ملتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو بھی گاؤں بھیجا جائے. گاؤں سے وہ بہت سارے گاؤں سے جو ہے دیہاتوں سے خواتین آئیں اور بہت سارے بچوں کو اٹھا کر لے گئیں، اور بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے تھے ان سے بات چیت کر لی جاتی تھی کہ بھائی اتنا معاوضہ ہے، اتنے پیسے لیں گے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے. آپ یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیے، کیونکہ جس کے والد ہی نہ ہو تو پھر اس کا خرچہ کون دیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا خرچہ کون دیں گے اور ان کا خرچہ کون اٹھائیں گے؟ دادا بھی تھے، بہت ہی یعنی کہ صاحب حیثیت آدمی تھے، لیکن پیسے تو ان کے پاس بھی نہیں تھے، اور مالدار وہ بھی نہیں تھے، اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے کہ ماہانہ پورا کا خرچ جو ہے وہاں پر دیا جائے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اسی وجہ سے یتیم ہونے کی وجہ سے عورتوں نے سوچا کہ ہم کو ہدیے تحفے نہیں ملیں گے، ہم کو جو ہے جیسا ہماری خاطردانی ہونی چاہیے ویسے ہم کو نہیں ملے گا، تھوڑا سا کم ہو جائے گا ہمارا معاوضہ، اس لیے انہوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا. لیکن ایک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھی. تو حلیمہ سعدیہ جو تھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ آخر میں آئی، کیونکہ ان کی اونٹنی بہت کمزور سی تھی، تو وہ بہت آخر میں آئی، وہ سواری میں پیچھے رہ گئی تھی. بعد میں آخر میں آئی، دیکھا تو ایک یتیم بچہ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، یتیم ہی صحیح لیکن اسی کو لے جاتی ہوں. اور انہوں نے بات کی دادا وغیرہ سے، اور بات چیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر آئی. لے کر جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا، تو اونٹنی بھی خوش ہو گئی، اور وہ بہت ہی تر و تازہ ہو گئی. اور یہی نہیں بلکہ اس اونٹنی کو پر بٹھا کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں کو جانے لگی، تو جو پہلی چلی گئی تھی اونٹنیاں، بہت ساری اونٹنیاں جو خواتین اپنے بچوں کو لے کر وہ چلی گئی تھی، ان سے بھی فاسٹ بھاگنے لگی یہ اونٹنی. آتے وقت تو سست تھی اور جاتے وقت میں بالکل تیز ہو گئی. تو سب نے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ حلیمہ کی تو یہی اونٹنی تھی جو چل بھی نہیں سک رہی تھی اور بھوکی اور کمزور سی نہیں سے تھی، لیکن ابھی کتنی طاقتور ہو گئی اور کتنی پھرتیلی ہو گئی. تو اور پھر جیسے ہی وہاں پر گھر پر پہنچے، حلیمہ سعدیہ کے گھر پر گاؤں میں پہنچے، تو ان کی جو بکریاں سوکھی بکریاں تھی، وہ سوکھی بکریوں کے اندر دیکھا کہ تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی اور برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مہمان نوازی کا پہلے ہی انتظام کر دیا. اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے گھر میں آئی ہے، تم اس پر ناز کرو. گھر لگی اچھی تو تیری چاکری اچھی لگی، یعنی تیری جھونپڑی اچھی لگی. گھر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے جھونپڑی میں گئے، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے بکریوں کے اندر دودھ بھر گیا، اور ان کی جو کھیتیاں تھی وہ بھی سرسبز شاداب ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہنے لگے، اور کچھ سال تک وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اب حلیمہ سعدیہ بھی چاہتی تھیں کہ ان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے، لیکن دستور کے مطابق ان کو بھی کچھ رولز فالو کرنے تھے. ایسا نہیں کہ منمانی کرتی وہ، ان کو بھی کچھ رولز فالو کرنے تھے، اور اس رولز کے حساب سے انہوں نے جو ہے واپس لانا چاہا. 1 سال 2 سال کے بعد میں وہ واپس لے کر آئیں، لیکن
اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ واپس لائیں پھر سے مکہ کو، تو ابھی مکہ میں جو ہے کچھ وائرس پھیلا ہوا تھا اس وقت میں، طاعون جو کہا جاتا تھا، طاعون پھیلا ہوا تھا، تو پھر سے وہ مکہ کی اس شہر کی آب و ہوا سے باہر لے کر چلے گئے، اور والدہ کی اجازت سے پھر سے دوبارہ اپنے ہی دیہات میں لے کر چلے گئے، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھی، اور پھر وہیں پر یعنی حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی دو فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور آپ کے دل میں سے کوئی چیز نکالی اور اس کو زمزم سے اور کچھ پانی سے دھویا، کچھ دو فرشتوں آئے اور اس طریقے سے انہوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ایسے ہی یعنی اوپن ہارٹ سرجری گویا کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ویسے ہی کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے، یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا آپ نے، تو وہ بھی ڈر گئیں، اور بہرحال پھر آپ کو واپس لے کر آئیں اور اپنے والدہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ کی سپرد کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 5 برس کی تھی، تو مدینہ واپس ہوتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ دیکھیں ابھی کتنے 5 برس کے ہیں لیکن والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں دادا کی پرورش میں آئے، اب دادا کی کفالت میں آئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک ایک سایہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک سہارا اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اصل دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، پرورش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت دنیا والے نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے اسباب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ان کی کر رہے ہیں۔ اگرچہ سب کی پرورش اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ اسباب کے بغیر بھی، سب کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور جس کو جتنا بڑا مقام پانا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ تپایا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ قریب ہو اللہ کے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آزمائشیں نیکوں پر آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں نیکوں پر آزمانے کے لیے۔ تو یہ آزمائش بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اتنی تکلیفیں آپ نے جھیلی، لیکن بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خودداری، شرافت، شرم، حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی بے حیائی کی مجلس میں کبھی اگر ماحول والے اور رشتہ دار وغیرہ لے کر بھی چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کبھی ایسی نیند لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ موسیقی اور رقص و سرور کی محفل کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ یعنی اللہ نے خود آپ کو بچپن سے ہی ایسے بے حیائی اور برے کاموں سے بچا کے رکھا، کیونکہ جو بچے کو بڑا ہو کر بہت بڑے بڑے کام کرنا ہوتا ہے ان بچوں کو شروع سے ہی بے حیائی، برے کاموں سے، میوزک سے، ناچ گانے سے اور رقص و سرور کی محفلوں سے دور رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو بچہ ہے چھوڑ دو، جانے دو، کچھ نہیں ہوگا، بعد میں سمجھا لیں گے، سکھا لیں گے، نہیں، چھوٹے رہنے سے ہی ہمیں تربیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی بھی وفات ہوئی، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں آئے، ان کے پاس میں رہنے لگے۔ ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، وہاں ابو طالب جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ساتھ میں لے کر گئے، اور ایک مقام پر کچھ واقعہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آخری نبی ہیں، جو اس امت کے آخری نبی ہیں، اور اہل کتاب نے پہچانا اور خوشخبری دی، اور بعض لوگوں نے کہا بھی کہ ان کو جو ہے یہودیوں سے بچا کے رکھو ورنہ یہودی ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کو جلن ہے، حسد ہو جائے گا کہ یہ ہماری نسل سے نہ آ کر کسی اور کی نسل سے نبی آ گئے ہیں، ان کو جلن ہو جائے گی۔ تو بہرحال حضور حضرت ابو طالب نے جتنا ہو سکا بچانے کی کوشش کی اور ان کی کفالت کی کوشش کی، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ 12 برس 2 مہینے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے کی تھی تو آپ تجارت کے لیے ملک شام سفر کیے، ابھی یعنی 12 برس کی عمر میں
ابھی ابو طالب کی وفات نہیں ہوئی، آپ تجارت کے لیے ان کے ساتھ میں جاتے تھے، کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی بڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، ملک شام کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری امانت داری اور اعتماد کے ساتھ میں تجارت جب کرنے لگے تو ایک مکہ کے اندر ایک اور بیوہ خاتون تھی، ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک معاملہ کیا کہ شیئرنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیسے لگاتی ہوں، آپ محنت کریں. تو انہوں نے پیسے لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجا، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفع لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پائی کا حساب دیا، پوری امانت داری، دیانت داری اور اخلاق کے ساتھ میں آپ نے جب تجارت کی، معاملات کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ پسند آئی، اور آپ کے اخلاق، آپ کی امانت داری، دیانت داری بہت پسند آئی، اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو نکاح کا پیغام بھیجا تو پھر اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. اس وقت میں سب سے پہلا نکاح جو حضور نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. بعض روایت میں 45 بھی ہے، لیکن بہرحال 40 بھی اگر ہم پکڑ کر چلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح میں تھی، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد میں آپ نے پھر نکاح کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سیرت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے.